معاہدہ حدیبیہ کے مطابق جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکتے تھے۔ ان 3 دنوں میں آپ کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تھی، جس کی تفصیل تو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب میں عرض کروں گا آئے گی۔ البتہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر اہل مکہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے پر معترض نہ ہوں تو میں ولیمے کا یہی انتظام کر دوں، مگر اہل مکہ اس پر تیار نہ ہوئے اور تیسرے دن ان کے نمائندوں نے آ کر کہا کہ اب تم لوگ مکہ سے جانے کی تیاری کرو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم 1 دن اور ٹھہر جائیں اور میں یہیں پر دعوت ولیمہ کا اہتمام کر دوں جسے ہم بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ تو کیا حرج ہے؟ معاہدے میں طے شدہ وقت صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، نمائندوں نے متکبرانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس ہٹ درمی پر بعض صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے نمائندوں سے تلخ گفتگو شروع کر دی، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا جو لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں یعنی ایک طرح سے ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنا درست نہیں ہے۔ میں ان کا مطالبہ تسلیم کرتا ہوں، 3 دن پورے ہوتے ہی ہم مکہ سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایفائے عہد کا کیسا جان فضا مظاہرہ ہے! جبھی تو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے کہ نیکی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔ والذی تعرف بہ البر والوفاء۔ عمرۃ القضاء سے واپسی پر اسی سال یعنی ذوالحجہ 7 ہجری میں قبیلہ بنی سلیم کی طرف ایک سریہ بھیجا گیا۔ یہ صرف 50 جان بازوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ ایسی مؤثر مہمات تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں جب کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیا جائے، مگر افسوس کہ اس سریہ میں ایسا نہ ہو سکا اور بنو سلیم کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی مطلع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بھرپور تیاری کر لی اور بھاری جمعیت اکٹھی کر لی، اس لیے جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ہر طرف سے گھیرا ڈال کر مسلمانوں کو بے بس کر دیا۔ مسلمان اگر چاہتے تو ہتھیار ڈال کر جانیں بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور سب کے سب رائے خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ واحد سریہ ہے جس کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ دنیا والوں کے حساب سے یہ مہم ناکام ہو گئی، مگر جن کا نظریہ یہ تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، انہوں نے تو اپنا مطلوب و مقصود پا لیا تھا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس کے بعد 8 ہجری شروع ہو گیا جس میں پہلی مہم ماہ سفر میں کدید کی جانب روانہ کی گئی۔ کدید بن الملوح کی قیام گاہ تھی۔ یہ ایک مشرک قبیلہ تھا جو اہل اسلام سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اس مہم کی قیادت حضرت غالب ابن عبداللہ کے سپرد کی گئی اور یہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک دن غروب کے وقت کدید پہنچ گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا، میں چھپتا چھپاتا ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بہترین جگہ تھی، یہاں سے دشمن کی نقل و حرکت پر بخوبی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں ٹیلے پر زمین سے چپک کر لیٹ گیا اور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسی دوران دشمنوں کا ایک آدمی اپنے خیمے سے باہر نکلا اور ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگرچہ اس وقت کافی تاریکی چھا چکی تھی اور زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہونے کی وجہ سے بظاہر میرے دیکھ لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس کو کچھ شک ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا سامنے ٹیلے پر مجھے کچھ سیاہی سی دکھائی دے رہی ہے جو اس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی، دیکھنا کہیں کتے ہماری کوئی چیز کھینچ کر ٹیلے پر نہ لے گئے ہو۔ اس کی بیوی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے، ذرا میری کمان اور 2 تیر تو اندر سے اٹھا لاؤ۔ بیوی تیر کمان لے آئی تو اس نے ایک تیر چلے میں چڑھایا اور چھوڑ دیا، اور ایسے غضب کا نشانے باز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجود اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا اور اس کا پھینکا ہوا تیر میرے پہلو میں پیوست ہو گیا۔
شدید درد کے باوجود میں نے ضبط کیا اور کوئی حرکت کیے بغیر آہستہ سے تیر اپنے بدن سے نکال کر پاس رکھ لیا۔ اس نے دوبارہ نشانہ لیا اور دوسرا تیر بھی چلا دیا۔ یہ تیر بھی میرے کندھے میں لگا اور مجھے گھائل کر گیا، مگر میں نے پھر بھی کوئی حرکت نہ کی۔ تھوڑی دیر تک وہ تیلے کی طرف دیکھتا رہا، پھر مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا، اگر کوئی انسان ہوتا تو ضرور ہلتا جلتا، کیونکہ میرے دونوں تیر ٹھیک اپنے ہدف پر لگے ہیں۔ وہ بے فکر ہو کر خیمے میں چلا گیا تو میں دبے پاؤں ٹیلے سے اتر آیا اور ساتھیوں کو اپنے جائزے سے آگاہ کیا۔ صبح دم ہم نے ان پر حملہ کر دیا، جس میں ان کے متعدد آدمی مارے گئے اور مال غنیمت کے طور پر کافی بکریاں اور اونٹ ہمارے ہاتھ لگے۔ جب ہم واپس جا رہے تھے تو بنی الملوک کے امدادی قبائل آ پہنچے اور ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ راستے میں ایک خشک برساتی نالا پڑتا تھا، اسے عبور کر کے جب ہم پار چڑھے تو دشمن بھی آ پہنچے۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف وہی نالا حائل تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے نالے میں پانی آ گیا، حالانکہ آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے عبور کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھتے رہ گئے اور ہم کافی دور نکل آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لیا اور ہم بخیریت واپس پہنچ گئے۔ اس کے بعد چند مزید چھوٹی چھوٹی مہمات مختلف مقامات کی طرف بھیجی گئیں جو کامیاب و کامران لوٹی۔ پھر جمادی اخری میں وہ غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ اس کے بارے جاننے کے لیے سٹے ٹیونڈ، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔